السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT ڈیجی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم آج ہم حاضر خدمت ہیں آپ کے نصاب میں شامل ایک نظم کو لے کر، اور آج ہم 15واں سبق پڑھنے والے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے حقیقت حسن، اور اس کے نظم نگار ہیں محمد اقبال۔ آج ہم اس نظم کو پڑھنے سے پہلے نظم نگار یعنی محمد اقبال کے تعلق سے مختصر تعارف بیان کریں گے، ان کی ادبی خدمات، ان کے حیات اور ان کا کیا نظم نگاری میں ان کی کیا خدمات رہی ہیں، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ تو محمد اقبال، جن کی پیدائش 1877 میں 1877 میں ان کی پیدائش سیال کوٹ میں ہوئی، اور یہیں ابتدائی تعلیم بھی حاصل کیے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن نے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم علامہ اقبال نے ان سے حاصل کی۔ سیال کوٹ میں ہی ایک انگریزی اسکول سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد اسکاچ مشن اسکول سے FA کیا۔ FA کرنے کے بعد لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ محمد اقبال ابتدائی تعلیم کے زمانے میں شعر کہنے لگے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں داغ دہلوی کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جس زمانے میں علامہ اقبال شعر کہنا شروع کیے تھے ابتدائی زمانے میں، اس زمانے میں داغ دہلوی کا دورہ تھا، ان کی شاعری سنی جا رہی تھی، ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایسے عالم میں محمد اقبال شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ ابتدا میں اگر ہم بات کریں تو اقبال نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح حاصل کی۔ لاہور میں ہی تعلیم کے دوران پروفیسر آرنلڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ فلسفہ مطلب فلسفی کی تعلیم حاصل کی۔ جب پروفیسر آرنلڈ انگلینڈ چلے گئے تو ان کے اصرار پر، ان کی زور دینے پر، ان کے کہنے پر علامہ اقبال جو ہے 1905 میں یورپ کا سفر کیا، اور پھر جب وہاں وہ فلسفے میں مزید مہارت پیدا کی، جب وہ چلے گئے یورپ چلے گئے 1905 میں، تو وہاں پہ وہ قیام کیے، لم سم 3 سال وہاں پہ رکے تھے، وہاں فلسفے میں مزید جو ہے مہارت حاصل کی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد لندن واپس آ کر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں ہندوستان واپس آئے۔ 1905 میں گئے تھے اور 1908 میں ہندوستان واپس آئے، اور یہاں آنے کے بعد بیرسٹری شروع کر دی، یعنی وکالت جو ان کا پیشہ بنا وہ پھر شروع کر دی۔ اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبے سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب سے نوازا۔ نہ صرف انہیں حکومت برطانیہ نے سر کے خطاب سے نوازا، بلکہ اس کے علاوہ انہیں مختلف اعزازات پیش کیے گئے۔ علامہ اقبال نے ایک طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال۔ علامہ اقبال کی اگر ہم نگارشات کو دیکھیں تو اس میں انگریزی، اردو، فارسی، نثر و نظم کا کثیر تعداد میں ان کا جو سرمایہ ہے، ان کا جو کارنامہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو میں ان کی شعری مجموعے، جو ان کی شعری مجموعے ہیں، پہلا ہے بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم، اور آخر میں ارمغان حجاز۔ یہ 4 ان کے مجموعے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں، پہلا ہے بانگ درا، دوسرا بال جبریل، اور تیسرا ضرب کلیم، اور آخر میں ارمغان حجاز۔ ان کے اردو فارسی کلام کا یہ مشترکہ مجموعہ ہے، دونوں آپس میں، اس میں اردو بھی ہے اور فارسی بھی ہے، یہ دونوں مشترک ہیں، آپس میں ملے جلے، یہ ان کا کلیکشن ہے، ان کی شعری مجموعہ ہے۔ فارسی میں اقبال نے کئی مجموعے ہیں، یہ تو ان کا رہا اردو فارسی کا ملا جلا، اس کے علاوہ ان کے خالص فارسی کے بھی کئی مجموعے ہیں۔ اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا۔ علامہ اقبال اپنی شعر و شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر جو ان کا جو فکر ہے وہ ہے مسلم نوجوانوں کو بیدار کرنا۔
علامہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا جو فکر ہے، وہ فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال فلسفہ خودی پر زور دیتے ہیں۔ فلسفہ خودی مطلب انٹروسپیکشن، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی وجود کو جاننا، اپنے آپ کو سمجھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے۔ علامہ اقبال کو ہم شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں، علامہ اقبال حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں، نظریۂ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، ہے نا۔ تو ان کی شاعری کا جو ایک اہم جو حصہ ہے، ایک جز ہے، وہ ہے مذہبی شاعری، مذہبی فکر۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے کبھی بھی مغربی تہذیب کو پسند نہیں کیا۔ مغرب کی جو ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں۔ وہ ہمیشہ مشرقی علوم اور مشرقی تہذیب کی دل دادا رہے، ہمیشہ پسند فرمائے، اور مغربی تہذیب، مغربی تمدن، مغربی کلچر سے کو انہوں نے ناپسند کیا۔ تو آج انہی کی لکھی ہوئی ایک بہت مشہور معروف نظم ہے، جسے ہم حقیقت حسن کے نام سے جانتے ہیں، آج اس پہ ہم کلام کریں گے۔ اور ان کی ایک اور نظم ہے جو آپ نے سنا ہوگا، جو کہ بہت مشہور نظم ہے، مسجد کرتبہ۔ مسجد کرتبہ کی جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اسی طریقے یہ نظم ہے جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، نظم حقیقت حسن۔ اب ہم علامہ محمد اقبال کی نظم حقیقت حسن کی بلند خوانی کریں گے، اور اس سے پہلے اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس پہ مختصر کلام کرتے ہیں، تاکہ اس نظم کو جب ہم پڑھیں گے تو ساتھ ہی ساتھ اس نظم کی تشریح بھی کرتے چلیں گے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے حسن کی جو حقیقت ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم کا جو عنوان ہے حقیقت حسن، یہ دراصل دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ بے ثباتی مطلب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن یہ زوال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ ٹیمپرری لائف ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ ساتھ ہی علامہ اقبال نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ تبدیلی جو چینجنگ ہے، تبدیلی کو کارخانے قدرت کا اصول بتایا ہے، کہ ہر شے جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی رونما ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اصول ہے قدرت کا۔ جیسے کہ کلی کا پھول بن جانا، موسم بہار کے بعد موسم خزاں کا آنا، اور شباب کے بعد بڑھاپے کی آمد، یہ جو باتیں ہیں، کوئی بھی چیز کلی ہے، کلی کے بعد اس کا پھول کا بننا، اور موسم بہار کے بعد پھر موسم خزاں کا آنا، بہار کا اپوزٹ، بہار کا جو ضد بنے گا وہ خزاں بنے گا۔ تو موسم بہار کے بعد موسم خزاں کا آنا، اور شباب کے بعد بڑھاپے کا آنا، شباب مطلب جوانی کے بعد بڑھاپے کی جو آمد ہے، یہ تمام یہ فطری چیز ہے، یہ فطری عمل ہے، اور یہ قدرت کے اصول کے تحت یہ سب رونما ہوتا رہتا ہے۔ اقبال نے خدا اور حسن کے مکالمے کے ذریعے، علامہ اقبال خدا اور حسن کے درمیان جو مکالمے کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ جو ختم ہونے کا جو پروسیس ہے، یہ جو ختم ہونے کا جو عمل ہے، نہ صرف یہ ختم ہونے والی ہے، بلکہ یہ ختم تو ہونے والی ہے، نہ صرف یہ فنا اس کا مقدر ہے، بلکہ زوال ہی میں اس کا حسن پوشیدہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی چیز کا ختم ہو جانا، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ پھول سے کلی کے بننے کا جو عمل ہو، ایک نہ ایک دن یہ سب کو ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ ختم ہونا یہ عیب نہیں ہے، اور نہ یہ مقدر ہے اس کا، بلکہ یہ زوال ہونا، یہ ختم ہونا ہی اس کا حسن ہے، اسی میں اس کی خوبصورتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز، مثلا چاند، تارے، ستارے، شبنم، کلی، اپنے تمام تر حسن کے باوجود، بے شمار اس میں خوبیاں ہیں، بہت حسن کی بات ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب کو کیا ہونا ہے؟ فانی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔
اب ہم جو ہے نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمودار اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے کہ حسن نے خدا سے پوچھا کہ اے خدا تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنا دیا۔ لازوال مطلب جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، جو زوال جس کا زوال نہ ہو، لازوال، لا مطلب نہیں، تو لازوال کیوں نہیں بنایا۔ خدا نے جواب دیا کہ یہ دنیا ایک طویل کالی رات کے مانند ہے، تبدیلی کے رنگ ہی سے یہ پلی بڑھی ہے، اور اس کے حسن کی حقیقت یہی زوال ہے، یعنی فنا شے کے لیے لازم ہے۔ جو بھی چیز دنیا میں ہے اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور یہ اس پر لازم و ملزوم ہے، اسے ختم ہونا ہی ہونا ہے، یہ اس کی حسن ہے۔ اب دیکھیں دوسرا جو بند ہے اس میں ہے کہ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، قمر مطلب چاند نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ اختر سحر مطلب کہ صبح کا جو سحر کا جو وقت ہوتا ہے، صبح کا جو ستارہ ہے، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو۔ اب سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم، بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی خدا سے حسن نے جو سوال کیا، جب یہ جو بات ہو رہی تھی خدا اور حسن کے درمیان، تو اسی قریب میں جو ہے چاند یعنی قمر تھا، اور یہ گفتگو یہ جو بات چیت تھی اسے اس نے سن لی۔ تو دیکھیں یہ بات چیت قریب ہی موجود چاند نے سنی، اور اس سے یہ بات مطلب چاند نے یہ بات چاند سے یہ بات تاروں نے سنی، اور تاروں نے صبح کو یہ بات بتائی، اور سحر شبنم اور سحر نے شبنم کو یہ کہانی سنائی۔ جو صبح کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سحری کا ٹائم، تو یہ سحر شبنم کو یہ کہانی سنائی۔ مطلب آپ دیکھیے آسمانی دنیا سے شبنم چونکہ زمین پہ ہے، تو اب آسمانی کا جو دنیا ہے، تو آسمانی دنیا سے اب یہ خبر زمین تک پہنچ گئی، تو شبنم کو یہ کہانی سنائی۔ اب دیکھیں کہ پھولوں کو شبنم کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی، چونکہ شبنم کہاں جو اوس، شبنم مطلب اوس، یہ پھولوں پر یہ گرتی ہے، تو پھولوں کو جو شبنم سے کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی، اور یہ سن کر پھول رونے لگا۔ ادھر پھولوں کی زبانی جب کلیوں کو یہ بات معلوم ہوئی، اب پھول کے بعد کا جو اسٹیپ ہے وہ کلی بننا ہے، تو جب یہ بات پھولوں کے ذریعے کلیوں کو یہ بات معلوم ہوئی، تو ان کا دل بھی غم کی وجہ سے خون ہو گیا، اور جب موسم بہار کو یہ پتہ چلا، موسم بہار ایک اچھا موسم، جب موسم بہار کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی روتا ہوا سوگوار باغ سے رخصت ہوا۔ یہاں جو لفظ ہے سوگوار، تو سوگوار کا مطلب ہی ہوتا ہے غمگین ہونا، افسردہ ہونا، ٹھیک ہے نا، ملعین ہونا، تو ایک طرح کا سیڈنس فیل کرنا، سورو فیل کرنا، تو یہاں پر جو نا روتا ہوا سوگوار باغ سے رخصت ہوا۔ شباب یعنی جوانی جو ہے یہ سیر کو آئی تھی، وہ بھی سوگواری میں واپس ہوئی۔ مطلب جو جوانی ہے، جو شباب ہے، یہ بھی ایک نہ ایک دن بڑھاپا آنا ہے، اسے بھی زوال ہونا ہے، اسے بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا سے دل لگانا یا حب دنیا اور حب مال، یہ جو فطرت ہے انسان کا کہ دنیا سے دل لگی کرنا، دراصل دنیا یہ بے ثباتی ہے، دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ علامہ اقبال
چونکہ وہ مذہبی شاعر بھی ہیں اور جنہیں ہم مشرقی شاعر کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہمارا جو آخرت ہے وہاں کی فکر کرنی ہے، چونکہ یہاں کی ہر شے فانی ہے، کوئی بھی چیز لازوال نہیں ہے، جبکہ ہر چیز زوال پذیر ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں جس کی معنی بتانا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے زوال۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے پستی، گراوٹ، ختم ہونا، مٹ جانا، زوال ہو جانا، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے عدم۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اختر سحر، صبح کا ستارہ، جسے ہم سحر کہتے ہیں، سحری کا ٹائم۔ آپ رمضان میں یہ لفظ سننے کو ملتا ہوگا، تو یہ جو ہے نا صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں اختر سحر، صبح کا ستارہ۔ تصویر خانہ، نگار خانہ، پکچر گیلری کہہ لیجئے، خانہ مطلب گھر، تصویر خانہ جہاں پر بہت ساری تصاویر ہوں۔ تغیر، تبدیلی، تغیر پذیر، تبدیل ہونا، تبدیلی رونما ہونا۔ زمین کے محرم، زمین کے رازدار، تو محرم کا مطلب یہاں پر رازدار ہے۔ ایک اور لفظ ہے شب دراز۔ دراز کا مطلب بھی ہوتا ہے لمبا، لمبی، شب دراز لمبی رات۔ اس کے بعد ورڈ ہے نمودار ہونا یا نمود، اس کے علامت، نشان، ظہور ہونا، ظاہر ہونا، عیاں ہونا، بہت سے معنی آپ لے سکتے ہیں۔ نمودار ہونا اسی سے بنا ہے نمود۔ سوگوار، غمگین، افسردہ، یہ آپ کے مشکل الفاظ کے معنی واضح کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مشقی سوالات ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ حسن نے خدا سے کیا سوال کیا تھا۔ تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حسن نے خدا سے سوال کیا کہ اے خدا تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا، مطلب یہ کہ ہمیں تو نے ایسا کیوں نہیں بنایا کہ میں ہمیشہ ہمیش رہوں، کبھی نہ ختم ہو جاؤں، مطلب لازوال رہوں، کبھی مجھے زوال نہ آئے۔ تو یہ بات حسن نے خدا سے یہ بات کہی۔ تو اب دیکھیں کہ خدا اور حسن کے درمیان گفتگو کی خبر زمین کے رہنے والوں، زمین کے باسیوں کو کس طرح ہوئی۔ چونکہ یہ جو کلام ہو رہی تھی یہ تو آسمانی دنیا پہ ہو رہی تھی، تو خدا اور حسن کے درمیان جو گفتگو چاند نے سنی اور اس نے تاروں کو سنائی، تاروں نے سحر کو یہ بات بتائی، سحر کا مطلب بتایا ہم نے، سحر اختر سحر مطلب صبح کا ستارہ کو بتائی، اور سحر نے یہ کہانی شبنم کو، شبنم مطلب کہ شبنم زمین پہ جسے ہم اوس کہتے ہیں، تو شبنم یہ کہانی جو ہے شبنم، اور شبنم نے پھولوں کو، اور پھولوں نے کلیوں کو، اور کلیوں نے موسم بہار کو، اس طریقے سے یہ بات زمین پر آ پہنچی، یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے لوگوں کو معلوم ہو گئی۔ ایک سوال نمبر 3، پھول، کلی، موسم بہار اور شباب کو شاعر نے سوگوار کیوں کہا؟ دیکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پھول، کلی، موسم بہار اور شباب مطلب جوانی، یہ سب ہی جتنا ذکر کیا ہم نے، یہ سب کیا ہے؟ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ انہیں جب اپنے فانی ہونے کی اطلاع یعنی خبر ملی تو شاعر کے نزدیک وہ سوگوار ہو گئے، مطلب افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، اس لیے شاعر نے انہیں سوگوار کہا، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو ہر چیز کو تو فانی ہے، جب یہ خبر پہنچی، جب یہ معلوم ہوا، جب اسے یہ خبر پہنچ گئی کہ ہر چیز کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، تو ظاہر سے تو یہ چیز نا شاعر کے نزدیک سوگوار ہے۔ اب ہم تھوڑا لیتے ہیں اس نظم کا جائزہ، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے انتہائی مختصر ہے، بہت ہی کم ہے، اس کے باوجود بہت کامیاب ہے۔ نظم انتہائی مختصر اور مکالموں کے ذریعے اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے نظم میں خاصی ڈرامیت پیدا ہو گئی ہے۔ کافی یہ نظم ہم سب کے لیے کارآمد ہے، بہت ہی فائدہ مند یہ نظم ہے۔ حسن اور خدا کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بات چیت کو چاند کا سن لینا اور چاند سے تاروں تک بات پہنچنا، وہاں سے شبنم تک فانی ہونے کی بات کا جاننا، اور شبنم کی زبان پھولوں کو اور اس
سے پھولوں کو اس بات سے واقف ہونا، پھولوں سے کلیوں تک اس بات کا پہنچنا، موسم بہار اور شباب کا یہ بات سن کر سوگواری کے عالم میں رخصت ہونا، ان سب چیزوں نے مل کر نظم میں ایک طرح کا حسن پیدا کیا ہے، اور اس حسن کی وجہ سے نظم میں دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ 7 اشعار کی یہ جو نظم ہے حقیقت حسن، ابتدا اور ارتقاء اور انتہا کے اعتبار سے، کسی بھی نظم کی شروعات ہوتی ہے ابتدا، اور اس کا پھر ایک ہوتا ہے پک پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں ارتقاء، اور پھر اس کا انتہا مطلب اس کا پھر ختم ہونا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نظم میں، ابتدا ہونا، پھر اس کا ارتقاء اور انتہا کے اعتبار سے یہ ایک مکمل نظم ہے جو رواں دواں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اختتام پر جب یہ نظم ختم ہوتی ہے، اختتام پر پہنچ کر ایک بھرپور تاثر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، ہمیں ایک میسج دیتی ہے، ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ تو یہ اس نظم کی بہت بڑی خوبی ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں تمام حسین چیزوں کو یکجا کر دیا ہے، یکجا مطلب جمع کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، اور اس پر فنا کا اثر دکھایا ہے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے فنا ہوتی ہیں۔ زوال آمادہ ہر شے ایک ہی پیغام دیتی ہے، وہی پیغام جو اقبال نے اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ میں بھی دیا ہے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ آنی و جانی تمام معجزہ ہائے ہنر، آنی و جانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثابت۔ یہی بات اس نظم میں بھی ہے کہ ہر جو بھی ہم نے جس کا ذکر کیا، پھول ہے، شبنم ہے، چاند ہے، حسن ہے، ستارے ہیں، یہ تمام جو حسین چیزوں کو اس نظم میں ایک جگہ کیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے فنا کا اثر ڈالا گیا ہے کہ یہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ تو بیسیکلی اس نظم کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت حسن۔ حسن کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک زوال پذیر چیز ہے جو کہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اقبال نے کار جہاں کی اس بے ثباتی کو حقیقت حسن میں بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، اور اس اعتبار سے ان کی یہ مختصر نظم ہے، بہت چھوٹی نظم ہے نا، 7 اشعار پر مشتمل یہ نظم ہے۔ تو ان کی یہ مختصر ترین ایک کامیاب ترین نظموں میں سے ایک نظم ان کی یہ نظم جس کا آج ہم نے مطالعہ کیا، جس کا آج ہم نے تشریح کی۔ امید ہے کہ آج کا جو نظم ہم نے پڑھا اس کو آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، اور اس کے جو نظم نگار ہیں علامہ اقبال سے بھی آپ نے واقفیت حاصل کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں جو ہمارا دوسرا نظم ہوگا اسے لے کر میں حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔